السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اکیڈمی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جو کہ زیادہ امپورٹنٹ فری لانسرز کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایشو مجھے اگر فیس کرنا پڑا ہے تو آپ کو بھی کل کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جو بھی اس فیلڈ میں آتا ہے تو پرابلمز آتی رہتی ہیں اور ان کے سولوشنز بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ہم لوگ وہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی پیمنٹ انڈر ریویو چلی جاتی ہے، اگر جو ہے پے نیئر آپ کی پیمنٹ اپروو نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا سولوشن کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، میرے ساتھ جو ایشو پیش آیا ہے میں آپ کے ساتھ وہ ان کی چیٹنگ ہی شو کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے یہ سمجھ آ جائے۔ تو میں ان کی چیٹنگ اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ آٹو ریپلائی، یہ فرسٹ جو میری پیمنٹ تھی وہ انہوں نے جب ہولڈ پر رکھی تب میں نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا کہ یہ کیوں ایشو آ رہا ہے، تو ان کا آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کیا کہا اور میں نے ان کے ساتھ کیا بات کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی جو میری باس تھی ان کے بھی چیٹنگ دکھاؤں گا کہ اس نے مجھے کیا کہا۔ دیکھیں، جب یہ پیمنٹ کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا جو بندہ ہوتا ہے نا، جو کلائنٹ ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب دیکھیں ادھر اگر ہم لوگ فائیور کی طرف جاتے تھے یا اپ ورک کی طرف جاتے تھے یا کسی بھی پلیٹ فارم کی طرف جاتے تھے تو ہمارا جو ہے 20% مجھے پے کرنا پڑتا تھا اور 20% جو ہے ادھر سے پے کرنا پڑتا تھا، مطلب 40% ہم لوگ ٹیکس پے کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے ایک ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے چوز کرنے کی سوچا، تو یہ میرے ساتھ ایشو آ گیا۔ 2 مہینے سیلری ٹھیک طریقے سے آتی رہی، تیسرے مہینے میں آ کے جو ہے یہ میرے ساتھ انہوں نے ایشو کر دیا کہ ڈاکومنٹس وغیرہ پرووائڈ کرو۔ تو یہ ان کے ساتھ میری جو ہوئی چیٹنگ، آپ دیکھیں میں نے ان کو کہا کہ میری جو پیمنٹ ہے وہ کیوں ہولڈ پر ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں وی ہیو ریکویسٹڈ ایڈیشنل ڈاکومنٹس فرام دا سینڈر آف پیمنٹ، kindly please advise the sender that we have sent emails as we need the documents. Once we have the documents of your client we will be able to further verify the payment، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ان کو بتایا کہ she also submitted everything you requested from her، انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے یہ کوئی پیمنٹ جو ہے ایشو نہیں ہے، سوری آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ کا جو سینڈر ہے، جو میرا کلائنٹ تھا، ان کی طرف سے جو ہے ڈاکومنٹس ریکوائر کیے گئے تھے۔ دیکھیں ان سے اب پتہ ہے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائر کیے گئے تھے۔ فرسٹ آف آل ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ یا ڈرائیونگ لائسنس وہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ ان کی جو بینک ڈیٹیلز تھیں وہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن، اس کے علاوہ ویب سائٹ لنک، اس کے علاوہ ان کی مطلب کافی سارے 5 سے 6 ڈاکومنٹس تھے جو انہوں نے ریکوائر کیے، لیکن اس نے سینڈ بھی کیے، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ پیمنٹ ایشو نہیں کی۔ اب یہ میں نے ساری باتیں ان سے کی، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ ہر منتھ جو مجھے مطلب میرے کلائنٹ نے سیلری کے طور پر سینڈ کرنی ہوتی ہے پیمنٹ، تو کیا ہر دفعہ مجھے ان کو وہ ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے پڑیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ایک ہی بار ڈاکومنٹس ویریفائی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ کا کلائنٹ ایسا ہے جو مطلب اگر میرے حساب سے دیکھیں تو میری جو کلائنٹ ہے وہ تو بہت بیزی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 1-2 بار ڈسٹرب کیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی سیلری سے کٹ کر لوں گی، آپ کی پیمنٹ پیسے جو ہیں میں اپنا جو میرا جو ٹائم ضائع کر رہے ہو میں آپ کی سیلری سے کٹ کر لوں گی۔ مطلب وہ تو مذاق کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے پاس بتانے کا مقصد کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس ایسا کلائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے کہ یار میں جو ہے ٹائم مطلب آپ کے نکال سکتا ہے آپ کے لیے اور یہ سارے ڈاکومنٹس ان کو سینڈ کر سکتا ہے، تو پھر ہی آپ اس کی طرف جائیں جو پیمنٹ ریکویسٹ والا ایشو ہے۔ اب میں اگر ادھر آؤں نا ایکٹیویٹی میں آ کے آپ کو دکھاؤں کہ پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ جو ہیں ان میں سے کتنا جو ہے سکسیسفل رہی ہیں اور کتنا جو ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں، تو یہ ہے دسمبر 2020 سے مارچ 2021 تک
یہ جتنا میں نے سینڈ کی ہیں اس سے پچھلے والی تو آپ رہنے دیں، پیچھے مطلب پہلے والی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے میرے پاس ریسیو ہوتی رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو $160 کی میں نے یہ پیمنٹ ریکویسٹ سینڈ کی تو یہ اوکے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد $120 کی جب میں نے ان کو ریکویسٹ سینڈ کی تو یہ انہوں نے وہی مسئلے کرنے شروع کر دیے، وہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، جو میں نے آپ کو ان کے ساتھ چیٹنگ کی ہے وہ پڑھوائی ہے، یہ پرابلمز میرے پاس آنی شروع ہو گئیں۔ اب میں نے وہ ریکویسٹ کینسل کر دی، اس نے پھر کہا کہ مجھے ایک اور ریکویسٹ سینڈ کرو، کیا پتہ اب اپروو ہو جائے، تو میں نے پھر سے سینڈ کیا تو پھر بھی یہی ایشو آ گیا۔ اب میں نے اس کو ادھر سے کینسل کر دیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ پینیر ہم لوگ یوز نہیں کرتے، ایک کوئی اور طریقہ مجھے بتاؤ، تو میں نے اس کو ٹرانسفر وائز کا بتایا، اس نے کہا کہ مطلب میں آپ کو پڑھواتا ہوں اس کی چیٹنگ۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈیڈ یو ریسیو یور پے رول پینیر، نو ڈیڈ ناٹ۔ اس نے کہا کہ سیریسلی، میں نے اس کو کہا کہ دے آر ریکویسٹنگ ٹو مچ ڈاکومنٹیشن لائک یور کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل آئیڈینٹی ETC، اور اس نے کہا کہ میں نے سب کچھ سینڈ کر دیا، لیکن وہ ادھر سے میں نے ان سے پینیر والوں سے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سینڈ ہی نہیں ہوئے، ان کو آپ کہیں کہ وہ سینڈ کریں، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے میری جو کلائنٹ ہے اس نے کہا کہ میرے جو پیسے ہیں انہوں نے میری طرف سے کاٹ لیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر مطلب پے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز میں ان کو کال کروں گی کہ مجھے پیسے واپس کریں۔ یہ سارے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ اب میں جو ڈھونڈ رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ ایزی ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ یہ پرابلم سالو کرو، ہر کسی کو مطلب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، اس کے پیسے کہاں جانے ہیں۔ اب یہ میں نے اس نے کہا کہ دیکھو آپ کی نیکسٹ جو پیمنٹ ہے، سیلری ہے، وہ آنے والی ہے، اور کوئی یہ 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں جس میں آپ میرے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہو، تو کہہ رہی کہ اس ایشو کو سالو کرو۔ میں نے یہ پھر اس کو سینڈ کیا کہ دس از ناٹ پینڈنگ آن یور اینڈ، وی ریکویسٹ ایڈیشنل ڈاکیومنٹس فرام یور کلائنٹ، کائنڈلی پلیز ایڈوائز یور کلائنٹ ٹو فلاں 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 فلاں۔ یہ پینیر والوں کا نمبر ہے، اگر آپ کا کلائنٹ USA میں رہتا ہے۔ سو واٹ دے وانٹ ٹو ویریفائی، call them if you have time, good morning, sure will۔ میں نے اس کو کہا کہ اپنا جو لاگ ان ہے پینیر کا وہ مجھے دو، میں چیک کرتا ہوں کہ کیا ایشو آ رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سکول بچہ جا رہا ہے۔ مائی برادر، اب اس کا بھائی آیا جس نے میں نے اس کو کہا کہ لیٹس سی ہاؤ وی سالو دس ایشو۔ اس نے کہا کہ میں اتنا ہائی ٹیک نہیں ہوں، تو میرا بھائی جو ہے وہ بات کرے گا آپ سے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، اب پرابلم سالو نہیں ہو رہی تو فائیور سے مجھے انوائس سینڈ کرو، میں فائیور کے تھرو آپ کو پے کرتی ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ پے، اس کے علاوہ 14 دن لگ جاتے ہیں یار ان کو مطلب واپس ریٹرن کرنے میں۔ تو میں نے اس کو ویسٹرن یونین کا کہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس کے بھائی نے کہا کہ مطلب ٹرانسفر وائز یوز کرتے ہیں، تو اب ہم لوگ جو ہے وہ ٹرانسفر وائز کو ہی یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو آتا ہے، اس کا سب سے بہتر سلوشن تو یہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے
پہ اپنا کلائنٹ کو بولیں کہ وہ ڈاکومنٹ سینڈ کرے. لیکن اگر آپ کے کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے مطلب پرابلم سولو کرتا رہے، پیمنٹ کا ایک تو یہی مسئلہ ہے پاکستان میں، پراپر کوئی مطلب وے نہیں ہے کہ بندہ پیسے ریسیو کر سکے یا سینڈ کر سکے. تو دوسرے اب آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنی جو بینک اکاؤنٹس، پہلے اگر آپ کا جائز کیش ہے صرف، تو آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے. بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا IBAN اور سوئفٹ کوڈ وغیرہ جو باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے کاپی پر لکھ لینی ہے کہیں پر. اب آپ نے وہ اپنے کلائنٹ کو سینڈ کرنی ہے، اور وہ آپ کو چاہے تو ٹرانسفر وائز کے تھرو سینڈ کر سکتا ہے، ویسٹرن یونین کے تھرو سینڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ آپ کو پیسے سینڈ کر سکتے ہیں. پینیر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ اس کو چھوڑ دیں. ہاں یہ ہے کہ ٹرانسفر وائز پینیر پر ریٹس اچھے مل جاتے ہیں. میں موسٹلی کوشش کرتا ہوں کہ پینیر یوز کروں، لیکن جب وہ ہمیں جو ہے یہ پرابلمز دے گا تو ظاہری بات ہے ہم نے اس کے ساتھ تو نہیں چلنا. ہم اس کے کوئی مطلب ملازم تھوڑی نہ ہیں جو اس کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ کو اگر مطلب نہیں مزہ آ رہا پینیر کے ساتھ چلنے میں، آپ کو پرابلمز دے رہا ہے، آپ کے اس کو کلائنٹ کو پرابلمز دے رہا ہے، تو یہی آپ نے کرنا ہے کہ چھوڑ دینا ہے اس کو، ٹرانسفر وائز کی طرف آ جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.